ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا کی ایک اور قسط آپ کے سامنے لایا ہوں۔ آج بھی داستان جو ہے وہ ریلوے کی ہے۔ یہ شروع یوں ہوئی کہ بہت سال پہلے کہیں 1982-83 میں ایک بڑی دلچسپ کتاب پڑھی۔ امریکن ایک ٹریول رائٹر ہے پال تھرو، اس کی کتاب ہے دا گریٹ ریلوے بازار۔ اس سے پہلے اس کی ایک اور کتاب بھی پڑھی تھی، دا اولڈ پیٹاگونین ایکسپریس۔ وہ پہلی جو پیٹاگونین ایکسپریس والی کتاب ہے وہ امریکہ سے ساؤتھ امریکہ یعنی جنوبی امریکہ جو جاتی ہے لائن، اس ٹرینوں پہ گیا اور جنوبی امریکہ میں جو پیٹاگونیا کا میدان ہے وہاں تک اس نے وہ سفر کیا۔ لیکن جو دلچسپ تھی وہ تھی دا گریٹ ریلوے بازار۔ اس میں اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا ریلوے کے اوپر۔ تو پاکستان بھی آیا تھا۔ تو میں بھی جب میں نے ٹریول رائٹنگ شروع کی 1983 میں، تو ایک بار خیال آیا کہ میں کرتا ہوں دا لٹل ریلوے بازار، اور اس میں وہ ٹرینیں پکڑتا ہوں کہ جو عام لوگ نہیں لیتے۔ ہم تو بیٹھتے ہیں نا جی، پشاور سے کراچی چلے گئے، لاہور سے کوئٹہ چلے گئے، اس قسم کے سفر کرتے ہیں۔ تو کچھ ایسی بھی ٹرینیں تھیں اس زمانے میں۔ اب تو خیر ہم نے اللہ کے فضل سے کچھ نہیں چھوڑا، لیکن اس زمانے میں کچھ ایسی بھی ٹرینز تھیں کہ جو بڑی کلچرلی بڑی جیتی جاگتی ٹرینز تھیں، کیونکہ وہ صرف وہاں کے مقامی لوگ ہی لیا کرتے تھے، اور ان میں جو ہماری جو ریتل ہے پنجاب کی یا خیبر پختونخوا کی یا سندھ کی، وہ بالکل ٹرینوں میں سفر کرتی تھی۔ وہ جو کلچر تھا، وہ جو ریتل تھی ہماری۔ یہ سفر میں نے کیے تھے میرپور خاص سے، جو کہ حیدرآباد کے اندر، سندھ کے اندر حیدرآباد شہر کے نزدیک ہے، کوئی 60-65 کلومیٹر شمال مشرق کی طرف۔ تو یہاں سے جو ٹرینیں چلتی تھیں حیدرآباد سے، بلکہ کراچی سے میرپور خاص تک، تو براڈ گیج، یعنی آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے یہاں 3 مختلف گیجز ہوتی تھیں۔ تو جو براڈ گیج تھی وہ 5 فٹ 6 انچ دونوں پٹریوں کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا۔ لیکن میرپور خاص سے ایک لائن نواب شاہ جاتی تھی، وہ علیحدہ تھی، پھر ایک لائن کھوکھرا پار جو کہ انڈیا کے بارڈر کے اوپر ہے وہاں جاتی تھی، وہ بھی میٹر گیج تھی، اور ایک لوپ لائن تھی جسے جھڈو لوپ کہتے تھے، وہ بھی میٹر گیج تھی۔ اور میں آپ کو نقشے پہ ایک بار دکھا دوں کہ یہ جھڈو لوپ کسے کہتے تھے۔ یہ آپ دیکھیے، یہ پینسل چل رہی ہے کہ میرپور سے یہ اوپر گئی، پتھوروں سے ہوتی ہوئی پھر یہ ایسے گھوم کے جنوب کی طرف آتی ہے، اور جھڈو سے ہوتی ہوئی واپس میرپور آ جاتی ہے۔ یہ دن میں 2 ٹرینز چلا کرتی تھیں میٹر گیج کی، یعنی میٹر گیج کی 2 پٹریوں کے درمیان 3 فٹ 3 انچ کا فاصلہ ہوتا تھا، تو چھوٹے انجن تھے۔ تو یہ جو ٹرین تھی 2 چلتی تھیں، ایک شاید اس سمت میں اور ایک اس سمت میں، اور صبح ایک چلتی تھی، شام کو دوسری چلتی تھی، میرپور سے ہی چلتی تھیں اور چکر کاٹ کے میرپور میں ہی آ کے ختم ہوتی تھیں۔ تو یہ 1986 کی بات ہے کہ میں ایک دن میرپور خاص پہنچ گیا۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب کو میں نے کہا کہ جناب میں ایک اخبار میں لکھتا ہوں۔ انہوں نے جھٹ سے مجھے ایڈیٹر بنا دیا، پنجابی تھے نا، تو ایڈیٹر صاحب آئے ہیں، ایڈیٹر صاحب کو فرسٹ کلاس میں کمرہ دو، وہ فرسٹ کلاس ویٹنگ روم میں جگہ دو، اور کسی کو نہیں اندر گھسنے دینا۔ وہ فٹافٹ انہوں نے آرڈر صادر کیا، میرے لیے کھانا بھی منگوا لیا۔ بہت کمال آدمی تھا، میں نام بھول گیا ہوں۔ تو خیر وہ وہاں پہ انہوں نے جناب مجھے رکھا، اور اگلی صبح کوئی 8 بج کے کچھ منٹ کے اوپر میں نے وہ سفر کرنا تھا جو کھوکھرا پار کا تھا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جو ہے نا ایک ذرا میرپور خاص میں لے چلتا ہوں، جہاں میں 1986 کے اس سفر کے بعد کئی بار گیا، لیکن ریلوے اسٹیشن پہ نہ گیا۔ تو 2005 میں کوئی اچھا سا موسم تھا، میرا خیال ہے ستمبر اکتوبر کا موسم تھا۔ میں میرپور خاص میں کچھ اور کام سے تھا، تو میں نے شام کو فارغ ہو رہا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ جی ذرا مجھے ریلوے اسٹیشن لے جائیں۔ اب میرے پاس ڈیجیٹل کیمرہ ہے، تو میں وہ جو اسٹیشن پہ پرانے انجن ہیں اور بوگیاں ہیں، میں ان کی تصویریں ڈیجیٹل کر لوں۔ شام کا وقت تھا، ڈھلتی ہوئی بڑی سنہری روشنی تھی سورج کی، اور
بڑا ڈرامائی ماحول تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر کے اندر کہ وہ کالے انجن میٹر گیج کے جو کہ 1920-25 میں کمیشن ہوئے ہوں گے. ان میں سے ایک انجن ایسا بھی تھا جو کہ 1959 میں انڈیا سے خریدا گیا تھا، کیونکہ انڈیا والے میٹر گیج چلا رہے تھے. وہ تو ابھی تک چلا رہے ہیں، بلکہ نیرو گیج بھی ان کی چل رہی ہے. ہم نے تو خیر ہم بہت اچھے ہیں، ہم نے سب بند کر دیا. یہ جو انجن ہے یہ 480 تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یعنی آگے 4 بوگی ویلز، پھر 8 ڈرائیونگ ویلز، اور پھر پیچھے کوئی پہیہ نہیں، یعنی جو پیچھے کا بوگی ویل ہے وہ نہیں ہے. تو ایک یہ جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں یہ وہ 480 کی تصویر ہے. اچھا، اب جو ذہن میں یہ ڈھلتی ہوئی روشنی، وہ بوڑھے پرانے انجن، یہ میں فوٹوگرافی کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک خیال سا آیا، جیسے ہمارے یہاں انسان بڈھا ہو جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ ہن میری شام دا ویلا ہے، اور جانے کی تیاری کی باتیں کرتے ہیں لوگ کہ بس اب چل چلاؤ ہے. تو مجھے ہوا کہ یہ جو 4-5 انجن کھڑے تھے اس زمانے میں کہ ان کا بھی اب چل چلاؤ کا وقت ہے. کسی بھی وقت انہیں لے جا کے بھٹیوں میں جھونک دیا جائے گا اور ان سے پھر گرلیں بن جائیں گی اور یہ تاریخ ختم ہو جائے گی یہ انجن کی. تو 2005 میں یہ تصویریں لے آیا. کئی سال گزر گئے. 2009 میں میں دوبارہ گیا اور یہ دیکھنے کے وہ کتنے انجن رہ گئے ہیں. تو وہاں پہ صرف 3 انجن پڑے تھے، رکھے ہوئے تھے، اب بھی ریلوے لائن پہ کھڑے تھے وہ لوکو شیڈ کے اندر. اور وہ جو اس وقت خیال آیا تھا نا کہ جیسے جب آخری وقت ہوتا ہے کسی بڑے بوڑھے کا تو وہ کہتا ہے ہن میری حیاتی دی شام ہے، کسے بھی ویلے ٹر جان دا آ جانا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ انجنوں کا بھی وہی ہے حساب کہ یہ بھی کسی بھی وقت اب ان کو بھٹیوں میں جھونک دیا جائے گا اور ان کی گرلیں اور پلیٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا بن جائے گا. لیکن اس سے پہلے کہ یہ انجن بھٹیوں میں جھونکے جاتے، وہ جو سروس تھی، وہ جو لوپ لائن کا میں نے آپ کو بتایا، جو نواب شاہ سے میر پور خاص میٹر گیج جاتی تھی یا میر پور خاص سے کھوکھرا پار جاتی تھی، وہ سروس تو 1987 میں ساری کی ساری بند کر دی گئی. کہتے ہیں کہ جی یہ انجن ہم سے نہیں چلتے تھے. تو چونکہ انڈیا تو دشمن ملک ہے نا، تو انڈیا والے تو میٹر گیج انجن چلا رہے تھے، ہم نے ان سے تو نہیں لینا تھا. تو ظاہر ہے پھر ہم نے کہا کہ لائن بند کرو جی، مٹی پاؤ. تو وہ لائنیں بند کر دی گئیں اور انجنوں کی تو شام تھی لیکن لائن کے اوپر رات پڑ چکی تھی. اب میں کبھی سندھ جاتا ہوں اور میں اس علاقے میں گھومتا ہوں تو میں جگہ جگہ لائن دیکھتا ہوں. کہیں وہ سڑک کے اندر دب چکی ہوئی ہے، کہیں وہ ساتھ سے چل رہی ہے، زنگ آلود، ٹوٹی پھوٹی، بالکل گلتی ہوئی، لیکن لائن بچھی ہوئی ہے پوری کی پوری، پورے لوپ پہ وہ لائن بچھی ہوئی ہے. نواب شاہ سے میر پور خاص جو آتی تھی وہ بھی بچھی ہوئی ہے جگہ جگہ پہ. اس معاملے میں آپ کو بتا دوں کہ سندھی سب سے بہتر لوگ ہیں. ہم نے پٹھانوں کو اس میں پورا ہم دوش دے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حکومت لے گئی تھی، لیکن میرا خیال ہے انہوں نے خود بھی کیا. جو یوب ویلی ریلوے کا جتنی بھی لائن ہے وہ سب چوری ہو چکی ہے. جتنے اسٹیشن ہیں ان کے اوپر قبضہ ہے، اس میں پرائیویٹ لوگ آ کے رہ رہے ہیں. پٹھان بڑے چیتے ہیں اس معاملے میں. وہ بنو سے جو ماڑی انڈس، ایک کالا باغ کے پاس ماڑی انڈس ہے میاں والی کے اندر، وہاں پہ ایک نیرو گیج لائن چلا کرتی تھی، اس کی بھی پٹڑی کا ایک ایک ٹوٹا اتار کے لے گئے ہیں. اسی طرح پیزو سے آیا کرتی تھی ماڑی انڈس ایک چھوٹی لائن اور نیرو گیج کی جو کہ 2 فٹ 6 انچ کی ہوتی تھی. تو وہ بھی، اس کا بھی کچھ نہیں چھوڑا. اسٹیشن کھڑکیاں دروازے توڑ کے لے گئے، اسٹیشنوں پہ یا تو قبضہ کر لیا یا توڑ تاڑ کے جو کچھ اندر سے نکلا نکال کے لے گئے. سندھی اس معاملے میں ٹھیک ہے، اسٹیشنوں کا حال برا ہے. وہ یہاں پہ بھی وہ آپ کو میں ابھی تصویریں دکھا دوں گا کہ کھڑکیاں دروازے چوری ہو گئے ہیں، لیکن لائن سندھیوں نے نہیں چوری کی. اس معاملے میں وہ ذرا پکے ہیں. اچھا، تو 2006 کے اندر یہ ہوا تھا کہ جو
کوئی ایک خواب تھا، پتہ نہیں کس کا خواب تھا 2006 کے اندر کہ کراچی سے کھوکھرا پار ٹرین جایا کرے گی، اور جو کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں جو کہ جن کے انڈیا کے اندر رشتہ داری ہیں، اور جو واگا سے کراس کرنے کی بجائے کھوکھرا پار سے بھی پہلے کراسنگ ہوا کرتی تھی، کئی سال چلتی رہی، پتہ نہیں کب بند ہو گئی پھر، تو کہ جی وہاں سے آپ ٹرین پہ کھوکھرا پار جایا کریں گے کراچی سے بیٹھ کے، وہاں پہ آپ کا بارڈر پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ چیک ہوگا، اور آپ پار جائیں گے تو مناباؤ کا ریلوے اسٹیشن ہے، وہاں سے ٹرین آئی ہوا کرے گی، وہ آپ کو آگے لے جائے گی۔ تو پاکستان ریلوے نے یہ جو میرپور خاص سے کھوکھرا پار کی میٹر گیج لائن تھی اس کو اکھاڑ کے اس کو براڈ گیج کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ 2000 میرا خیال ہے 7 یا 8 میں نے یہ تصویر لی تھی، پتھورو ایک ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے، یہ آپ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر اسٹیشن کے اوپر پلیٹ فارم کے اوپر یہ جو سائن ہے، یہ جو پھٹا لگا ہوا ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے کہ چینج فار جھڈو لوپ لائن، جھڈو لوپ لائن کے لیے یہاں پر ٹرین بدلی کریں، پتھورو جنکشن ہے، یعنی جھڈو لوپ لائن کو بند ہوئے 20 سال گزر چکے تھے، 1987 میں بند ہوئی، 2006 میں یہ براڈ گیج کی گئی میٹر گیج کو، اور لیکن لکھنے والے نے چونکہ پہلے لکھا ہوا تھا کہ جھڈو کے لیے یہاں سے آپ نے ٹرین بدل کرنی ہے، تو انہوں نے وہاں بڑی وفاداری کے ساتھ لکھ دیا کہ جی جو جھڈو والی ٹرین ہے یہاں سے آپ کو ملے گی، یہاں سے آپ اس پہ سوار ہو جائیں۔ اچھا پھر کیا ہے کہ یہ پتھورو سے آگے ایک اور بڑا خوبصورت سا ریلوے اسٹیشن ہے چھور کا، جس کے باہر ایک یہ نیم کا درخت ہے جو کہ مجھے ہمیشہ جب بھی میں نے دیکھا ہے، اور یہ 2005 میں تو دیکھا تھا، لیکن 1986 میں جب میں یہ ٹرین کا سفر کر رہا تھا تو مجھے خاص طور پہ اسٹیشن ماسٹر نے جب ٹرین چھور میں آ کے رکی تو مجھے کہتا جی باہر جا کے یہ نیم کا ہمارا درخت ضرور دیکھ کے آئیں، یہ گرا تھا کبھی اور یہ بڑا خوبصورت بن گیا، یہ ٹیڑھا کھڑا ہے ابھی تک۔ تو جھڈو چھور کے بعد آگے اس شام 1986 کی وہ شام کو جب چھور سے ہم آگے چلے تو ایک اسٹیشن آیا پرچی جی ویری، یعنی پرچی کوئی بندہ ہوگا اور ویری کا مطلب چھوٹا کنواں، کو ویری پرچی کے نام کا کوئی کنواں ہوگا، چھوٹی سی آبادی ہے، اور آبادی بس لوگ جو کیونکہ اس زمانے میں تو سڑک نہیں تھی، اب تو سڑک بھی بن گئی ہے، گو کہ براڈ گیج لائن بچھی ہوئی ہے لیکن ٹرین سروس کوئی نہیں ہے، لیکن اب سڑک ہے، لوگ بسوں پہ جاتے ہیں۔ تو پرچی جی ویری تھا، پھر جالو جو چورو، یعنی جالو نام کا کوئی آدمی ہوگا، اس کا کوئی وہاں پہ گھر تھا چورا، وہ جو بناتے ہیں کونیکل چھت والا، تو جلو جو چورو تھا، اور واسر با، بڑے مزیدار دلچسپ سے نام تھے۔ جب شام پڑ گئی اور ٹرین کھوکھرا پار کی طرف جا رہی تھی تو جو اسٹیشن رستے میں آتے تھے تو خاص طور پہ جہاں پانی نہیں تھا، پرچی جی ویری میں اور جالو جو چوروں میں تو پانی تھا، اس سے آگے جو 2-3 اسٹیشن تھے وہاں پہ پانی کی بڑی قلت تھی، کڑوا پانی تھا، تو انجن والا لمبی سیٹی دیتا تھا، تو کیا ہوتا تھا کہ اندھیرے میں آپ کو ایک پاجڑ، ایک بھگدڑ نظر آتی تھی جانوروں کی، اونٹ، بھیڑ، بکریاں، گدھے، جو چیز ہے وہ بھاگے چلے آ رہے ہوتے تھے، اور انجن والا جو تھا وہاں پہ وہ بڑے بڑے انہوں نے وہ ٹراف بچھائے رکھے ہوئے تھے، وہ کیا کہتے ہیں کھرلیاں سی، اس کے اندر وہ پانی ڈال دیتا تھا، سارے وہاں پہ وہ پانی پینے آتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ٹرین پانی لے کے آئے گی، اور کھوکھرا پار تک وہ پھر وہاں سے یہ کرتی ہوئی جاتی تھی، اور واپسی کے اوپر خالی وہ جو پانی والے ٹینکر ہوتے تھے وہ خالی لے کے جاتی تھی، میرپور خاص سے دوبارہ بھر کے لاتی تھی اگلے دن۔ پھر جب یہ سروس بند ہو گئی تو مجھے نہیں پتا کہ کیا کیا گیا ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں تو سڑک نہیں تھی، اور فوج نے بھی ابھی تک وہاں پہ اپنا وجود اتنا واضح نہیں کیا تھا، اب تو خیر فوج ہی فوج ہے وہاں پہ، تو وہ ہر جگہ فوج کو واٹر سپلائی ملتی ہے تو غریب لوگوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے، اس زمانے میں تو نہیں تھا، پتہ نہیں لوگ بیچارے کیا کرتے تھے۔ اچھا اب جناب یہ میں آپ کو 1-2 واقعات جو مجھے یاد ہیں نا، جب ہم میرپور خاص سے لوپ لائن پہ چلے تو
بڑی رونق تھی ٹرین میں، کیونکہ 1986 میں اتنی سڑکوں وڑکوں کا ابھی رواج نہیں تھا، کچے رستے تھے، تو زیادہ تر لوگ سفر اسی پہ کرتے تھے ٹرین پہ، لیکن کچھ جگہ سڑکیں تھیں تو مجھ سے بڑا پوچھا جاتا تھا کہ بھائی تم کیوں ٹرین پہ سفر کر رہے ہو؟ وہ سفر جو کہ بس میں چند گھنٹے کا ہے، وہ ٹرین تو پورا دن لگاتی ہے، تو تمہیں کیا تکلیف پڑی ہوئی ہے کہ تم یہ سفر کر رہے ہو؟ تو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں صرف شوق میں یہ جو میٹر گیج ٹرین ہے اس کے شوق میں یہ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو انجن ڈرائیور تھے وہ بھی بڑے اس بات پہ حیران ہوتے تھے، کیونکہ میں انجن میں بھی جا کے بیٹھ کے سفر کرتا رہا ان کے ساتھ، اور تو جو ٹرین کے ڈبے جو تھے نا ان میں ایک پورا، جیسے میں نے کہا نا، ایک وسیب، ایک ریتل، ایک کلچر پورا سفر کر رہا ہوتا تھا۔ ایک مجھے ابھی تک یاد ہے گورے چٹے رنگ کا ایک بلوچ، پگڑی سے پتہ لگ رہا تھا بلوچ ہے، پوچھا تو پتہ چلا مری ہے، بلوچی بھی بولتا تھا اور سندھی بھی بولتا تھا، اور بات نہیں کرتا تھا، بس ایسے کھڑکی کے ساتھ لگ کے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ تو اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو ایک سندھی نے، مجھے ابھی تک فکرہ نہیں اس کا بھولا، کہتا سائیں جبل کا مانو ہے بابا، جانگلی ہے، اس سے تم کیا بات کرتے ہو؟ تو اس قسم کی چیزیں تھیں۔ اور ایک اور جو دلچسپ ہے وہ یہ کہ ایک بندہ چڑھا کسی اسٹیشن سے، بڑا خوبرو سندھی نوجوان، ہوگا 30-35 سال کا، اس وقت میری بھی عمر ایسی تھی تو میری عمر کا ہی تھا، تو وہ آیا، اس نے ایک بکری کا بچہ اٹھایا ہوا تھا، آ کے بیٹھ گیا، بکری کو اپنی گود میں ایسے کھڑا کر لیا کہ بکری کی 2 ٹانگیں ادھر اور 2 ٹانگیں ادھر، اور تھوڑی دیر کے بعد نا وہ خود سو گیا۔ تو جیسے آپ نے بکریوں کو دیکھا ہوگا وہ یوں سر گھما کے نا ادھر ادھر دیکھتی ہیں، یا پتہ نہیں سر کی کوئی ایکسرسائز کرتی ہیں کیا ہے۔ پہلے تو بکری بڑے غور سے، وہ جو ڈبے کا سبز رنگ کی دیوار تھی لکڑی کی، بڑے غور سے اس کو دیکھتی رہی، جیسے اس کے اوپر کوئی ریسرچ کر رہی ہو۔ بکری کا بچہ تھا، بکرا تھا۔ اس کے بعد جو ساتھ بیٹھا ہوا ایک اور بندہ تھا جس نے اجرک اوڑی ہوئی تھی، بکری نے اس کی اجرک کا ایک سرا لے کے منہ میں چبانا شروع کیا، اور چباتی گئی چباتا گیا، حتیٰ کہ اس نے ایک زور کا ہچکا جو مارا اجرک کو، تو وہ جو بندہ ساتھ تھا جس نے اجرک اوڑی ہوئی تھی وہ سوئے سے جاگ گیا، اور دیکھا تو وہ بکری کے منہ میں اجرک، تو اس نے کھینچنے کی کوشش کی، تو بڑی ایک تگ و دو ہوئی، دونوں بندے، بکرے کا مالک اور یہ اجرک کا مالک، ان دونوں نے مل کے کوئی اجرک نکالی، تو کوئی فٹ بھر کی اجرک بکرے کے منہ میں سے نکلی۔ تو اس کے بعد وہ بندے دونوں پھر سو گئے۔ اب وہ بکرا آپ دیکھیے کہ وہ 2 ٹانگیں ادھر 2 ٹانگیں ادھر ہیں، وہ اس نے اپنی پچھلی ٹانگیں تھوڑی سی نیچے کی جیسے بکرے کرتے ہیں، اور اس نے اپنے مالک کی جھولی میں موت دیا، اور وہ کافی، جب وہ اپنا مسانہ خالی کر چکا تھا بکرا، تو مالک کی آنکھ کھلی وہ گیلے سے، اور اس نے بکرے کو 2-3 دھپے لگائے، لیکن وہ جیسے کہ بکری کا ایک چہرے پہ ایک معصومیت ہمیشہ رہتی ہے، وہ اس کی وہ معصومیت قائم رہی۔ پھر اور لوگ آتے رہے، اب کوئی مرغیوں سمیت آ رہا تھا۔ وہ یہ جو ٹرینز تھی ان کا مزہ یہ تھا کہ یہ بالکل جیسے میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ یہ ایک پوری کلچرل فلم ہوتی تھی، تو کوئی بکریوں سمیت آ رہا ہے، کوئی مرغیوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ ایک جگہ اسٹیشن کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی بی نے وہ جو اپنے گھر کی کچھ چند چیزیں تھیں وہ اپنے ارد گرد لگائی ہوئی ہیں، اور وہ اس کے درمیان بیٹھ کے وہ کھانا وانا پکا رہی ہیں۔ یہ ویسے وہ اس کھوکھرا پار والی لائن پہ تھا۔ اچھا، یہ کھوکھرا پار کی میں آپ کو تصویر دکھا دوں ریلوے اسٹیشن کی، یہ 2016 کے اندر لی گئی۔ بائیں ہاتھ پہ جو کیمرے والے صاحب ہیں وہ ہیں زمان نارے جو کہ اس وقت میرپور خاص کے ڈپٹی کمشنر تھے، اور ان کا دوست ہے محسن سومرا جو کہ انجینئر ہے، اور سامنے جو بی بی بیٹھی ہوئی ہے وہ سارا رشید ہے، وہ زمان کی بیچ میٹ ہے۔ تو یہ ہم ساروں نے یہ اکٹھے یہ سفر کیا تھا۔ تو اور یہ سفر ٹرین کا نہیں تھا، کیونکہ ٹرین تو ان دنوں میں نہیں، 2016 میں چلتی بھی تھی تو شاید ہفتے میں 1 آدھ دن، ہم تو گاڑی پہ گئے تھے، کار پہ۔ یہ آپ لائن دیکھیے کہ یہ
دور چلی جا رہی ہے اور آگے وہ بھٹیں ہیں، ریت کے ٹیلے ہیں. جب پاکستان سے پہلے اس لائن کو کہتے تھے جودھ پور بیکانیر ریلوے، اور ہمارے پاس ایک ریلوے انجن بھی ہے جو کہ گولڑا کے ریلوے میوزیم میں کھڑا ہے، جس کے اوپر JBR کی وہ شیلڈ لگی ہوئی ہے. جودھ پور بیکانیر ریلوے جب ہوتی تھی اور پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو یہاں سے جو ٹرین تھی وہ جو دور آپ کو دکھ رہی ہیں بھٹیں، ریت کے ٹیلے، ان کے تھرو ہوتی ہوئی مناباؤ اور پھر آگے راجستھان چلی جایا کرتی تھی. اچھا، یہ جو جھڈو لوپ لائن ہے اس کے اوپر میں بار بار گیا 2-3 دفعہ، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اسٹیشنز کا کیا حال ہے. تو وہاں پہ ایک یہ اسٹیشن آپ دیکھ لیجئے، سالے بھمبرو کہلاتا ہے. برے حالات ہیں اس کے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ریلوے لائن سندھیوں نے چھوڑ دی، وہ نہیں، وہ چوری کر کے لے کے گئے. پھر سامارو روڈ کا ریلوے اسٹیشن ہے جو کہ میرا خیال ہے بڑے میرپور خاص کے بعد اس پورے لوپ کے اوپر جو بڑا ریلوے اسٹیشن تھا وہ سامارو روڈ کا تھا وہ، لیکن وہ ویران پڑا ہے. ایک بات اس میں دلچسپ جو ہے، اس کے اندر ایک کوٹھڑی ہے، کمرہ ہے، جس کے اندر پرانا ریکارڈ ہے جو آپ کو یہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو کسی نے نہیں چھیڑا، یہ اسی طرح پڑا ہوا ہے. اور یہ جب یہ تصویر میں نے 2010 یا 11 میں کھینچی تھی تب تک اس کو دیمک نہیں لگی ہوئی تھی، یہ ابھی تک بچا ہوا تھا تب تک. اب پتہ نہیں کیا اس کی وہ حالات ہوں گے. اچھا، آگے ایک اور اسٹیشن ہوتا تھا جیمز آباد، اور جس کو ٹنڈو فلانا ڈھمکانا خان کچھ اب اس کا نام کر دیا ہے. جیمز کس جیمز کے نام پہ مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ جیمز آباد کا ریلوے اسٹیشن آپ دیکھ لیجئے. اس کے حالات ناگفتہ بے ہیں. اس کے اوپر پتہ نہیں سندھیوں نے بڑا ظلم کیا، کھڑکیاں دروازے نکال کے لے گئے ہیں، کچھ نہیں چھوڑا. لیکن ریلوے لائن پھر بھی وہیں کی وہیں ہے. اور ایک جو دلچسپ ریلوے اسٹیشن ہے وہ ڈگڑی کا ہے، جسے ہم نے انگریزی میں ڈگری بنا دیا ہے، لیکن اصل تلفظ سندھی میں ڈگڑی ہے. ڈگڑی کا ریلوے اسٹیشن بھی ویران ہے کیونکہ پلیٹ فارم لمبی ہے، نیم کے بڑے خوبصورت درخت لگے ہوئے ہیں اور بینچ بچھے ہوئے ہیں. تو یار لوگ وہاں آ کے بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں، جیسے آپ کو یہ دو دکھ رہے ہیں. عام طور پہ یہ ریلوے اسٹیشن بھی ویران رہتا ہے. اچھا، اب یہ جو لائن ہے، یہ جو میٹر گیج کی جو نواب شاہ سے میرپور آتی تھی، میرپور سے اس زمانے میں تو جودھ پور جایا کرتی تھی اور آگے بیکانیر جایا کرتی تھی. تو یہ اور پھر یہ جو لوپ لائن آپ کو بتائی جھڈو والی، یہ بچھائی گئی تھی 20ویں صدی کے شروع کے اندر. اور ہم نے تو جو ایک براڈ گیج کی بھی تو وہ تو 2006 میں کی، اس کے اوپر اب کوئی ٹریفک نہیں چلتی، بس براڈ گیج ہو گئی ہے اس خیال میں کہ شاید کبھی چلے. انڈیا میں وہ ساری لائنیں ابھی تک چل رہی ہیں، اور مجھے یہ خبر نہیں ہے کہ انہوں نے براڈ گیج کیا ہے کہ نہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ براڈ گیج کر دی گئی ہوگی. ہم نے صرف یہ کیا کہ جی وہ چونکہ انجن پرانے ہو گئے تھے، اور وہ انجن جو ہیں وہ ایک ملین کلومیٹر چل چکے ہوئے تھے، اور اس طرح کے انجنوں کو ملینئرز کہا جاتا ہے ریلوے کی زبان کے اندر. تو یہ جو میں نے 5-6 انجنوں پہ سفر کیا تھا، نیرو گیج یا میٹر گیج کے انجنوں پہ، وہ سارے کے سارے ملینئرز تھے. وہ یعنی 10 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ چل چکے ہوئے تھے. اور یہ اب جو پڑے ہوئے ہیں میرپور خاص میں، یہ آپ ایک بار پھر دیکھ لیجئے کہ ان کا واقعی اب شام آ چکی ہوئی ہے، یہ کسی بھی وقت اب مر جائیں گے. تو یہ آج کی جو داستان ہے یہ کچھ دکھ بھری سی ہے، لیکن ہم نے جو ریلوے کے ساتھ کیا، جو ہمیں برطانوی راج بنا کے دے گیا ریلوے، اس کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ کسی جرم سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے لائنیں صرف بند ہی کیں. ہم نے کوئی نئی لائن نہیں بچھائی اور کوئی سروسز نئی چلائیں، ہم نے صرف لائنیں بند کیں. آج کی میری داستان صرف یہ تھی.